بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون تھا جس کے اوپر ملک الموت نے 2 بار ترس کھایا۔ جب رسول خدا نے پوچھا کہ معراج کی رات عزرائیل کا آپ نے کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کسی پہ ترس بھی کھایا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ جی ہاں رسول اللہ، میں نے زندگی میں 2 بار ترس کھایا اور وہ ایک ہی شخص تھا۔ تو اب جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون شخص تھا۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا جس کی ماں کشتی میں سوار تھی اور اس کی گود میں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس کی ماں کی روح کو قبض کر لو۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس گئے اور روح کو قبض کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ ترس کھایا اور مجھے بہت زیادہ ترس آیا کہ پروردگار، اگر میں اس کی روح کو قبض کر لوں گا تو یہ بچہ کیا کرے گا، یہ بچہ اپنی ماں کے بغیر کیسے جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سمندر کے بیچ میں، کشتی کے بیچ میں جب اس کی ماں کی روح قبض کر دی گئی تو وہ بچہ تڑپنے لگا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے، پروردگار عالم سے اجازت مانگی، پروردگار تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کو کنارے پہ چھوڑوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ عزرائیل، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہاں اگر تم ترس کھا رہے ہو تو ضرور کھاؤ اور اس کو کنارے پہ رکھ دو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ترس کھاتے ہوئے اس بچے کو جب کنارے پہ رکھا تو وہی بچہ بڑا ہوا اور پل بڑھ کے جب جوان ہو گیا تو اب وہ کون بنا؟ وہ شیداد بنا۔ اور شیداد بننے کے بعد اس نے کیا کیا، جب اللہ رب ذوالجلال کے مقابلے پہ آیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور ایسا دعویٰ کیا کہ کہا کہ میں جنت بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ بازی پہ جب اترا اور اس نے ایسی جنت بنائی کہ ہر جگہ سے، اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے، یہاں تاریخوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیداد ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں سے سونے بھی چھین لیتا تھا، لوگوں سے دولت بھی چھین لیتا تھا، اور بہت سی دولت اکٹھی کر کے جب اس نے ایک محل بنایا، ایک جنت بنائی، اور اس نے بہت سے مزدور لگائے اس کام پہ، اور خود جب آرام کرنے لگا اپنے محل میں، اور اپنے مزدوروں سے یہ کہا کہ اس جنت کو اتنی اونچی بنا دو، اتنی بڑی بنا دو کہ اللہ کی جنت کے مقابلے میں میری جنت جو ہے وہ اول نمبر پہ آئے، تو پھر میں آ کے اس کو دیکھوں گا۔ اب بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی جنت تیار ہونے لگی اور ہر طرح کے سونے، یاقوت، مرجان اور ہیرے جواہرات اس میں جڑنے لگے، اور جب جنت کا کام مکمل ہو گیا تو اس کے مزدوروں نے اس کو کہا کہ بادشاہ، اب آپ کی جنت جو ہے تیار ہے، اب آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب شیداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی جنت میں جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ جب وہ اپنی جنت اتنے عرصے کے بعد دیکھنے لگتا ہے، اتنے انتظار کے بعد، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ملک الموت جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں، اس کا ایک پاؤں جو ہوتا ہے وہ گھوڑے پہ ہوتا ہے، ایک زمین پہ ہوتا ہے، وہ اپنی جنت کو نہیں دیکھ پاتا، تو پروردگار عالم کی طرف عرض پرداز ہو کے حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار مجھے ترس آ رہا ہے کہ کاش یہ اپنی جنت دیکھ لیتا۔ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے، اسی لیے حکم کو مقدم کرتے ہوئے حضرت عزرائیل علیہ السلام بچپن میں بھی شیداد پہ ترس کھاتے ہیں اور جوانی میں بھی اسی پہ ترس کھاتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ واقعہ رسول خدا کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں 2 بار ترس کھایا اور اسی ایک شخص پہ ترس کھایا۔ بچپن میں جب اس کی ماں کی روح قبض کرنے لگا تھا، اور جوانی میں اس لیے ترس کھایا کہ اگر اس کی جنت تیار ہو گئی تھی تو پروردگار عالم اتنی اس کو اجازت دیتا کہ وہ اپنی جنت کو دیکھ پاتا، لیکن جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ عدل و انصاف والا ارحم الراحمین ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے اور اپنی تمام مخلوقات کے لیے مہربان ہے۔